طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بارلہا ذکر عظیم کو قبول اور منظور فرما۔ بحق محمد وآل محمد مجلس کی زبانی محمد شریف ممبر مولا اس کا اجر و ثواب ان کی روح کو ایصال کرتے قبول و منظور فرما۔ آپ سب مومنین اور مومنات کے جتنے بھی مرحومین ہیں مولا تمام کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بحق محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنے تشریف فرما ہیں بلند آواز سے صلوات پڑھے آل محمد کی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صلوات محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سارے عاشق رسول ہیں، موسم ٹھیک ہو جائے گا، بلند آواز سے عشق رسول کا ثبوت دینا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشکلہ میں کچھ آئلی مومن تے منافق دی پہچان ہے، مولا دا نام اچھا نعرہ حیدری آئی۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود بلند آواز سے تلاوت فرمانا۔ یا زہرا سلام اللہ علیہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن بہت بڑے ہمارے ایک مبلغ دنیا سے گئے ہیں، قاضی سعید الرحمن لالی سن کروڑ پکے والے، اس وقت میں مدرسے میں ابتدائی کتابیں پڑھ رہا تھا، تو قبلہ آغا صاحب کے ساتھ مجھے جانا پڑا ان کے جنازے پر۔ یہ 35 سال پہلے کی بات ہے، آج سے 35 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو قاضی سعید الرحمن مولانا صاحب کا جنازہ آغا علی حسین قمی صاحب نے پڑھایا تھا، اور تلقین جو تھی وہ قبلہ آغا صاحب نے پڑھی تھی۔ تو پھر یہ آغا صاحب پھر ہمیں اپنے گھر لے گئے بھکر مدرسے میں۔ تو آغا صاحب اس وقت مکمل ماشاءاللہ بھرپور جوان تھے، تو اب وہ ضعیفی تک پہنچ چکے ہیں، اور ملک پاکستان میں جو حقیقی علماء میں سے ہیں، علماء حقہ میں سے ہیں، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ جہاں سے فضائل میں انہوں نے مجلس چھوڑی ہے، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے آیت پڑھی اور ترجمہ پڑھا، بس آگے وہ نہیں گئے۔ تو میں آیت، ترجمہ اور آگے جو سلسلہ ہے میرے مولا کا اعلان ولایت امیر المومنین کا ہے، میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آیت کا پہلا جملہ ہے کہ یا ایہا الرسولو،
کہ اے میرے رسول خاص بلغ، آج پیغام پہنچا۔ بلغ پورے قرآن میں لفظ ایک مرتبہ ہی آیا ہے اور وہ غدیر کے میدان میں آیا ہے۔ حالانکہ نماز 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے، جتنے بھی دین ہمارے پاس موجود ہے ہر ایک کا ذکر ہے، لیکن لفظ بلغ جو آیا ہے یہ صرف خلافت و ولایت و امامت مولا امیر المومنین کے لیے آیا ہے۔ یہ لفظ ایک مرتبہ آیا کہ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول خاص، بلغ، پہنچا۔ امر کا صیغہ ہے اور امر جو ہے یہ واجب کے لیے آتا ہے۔ اللہ حضور کو فرما رہے ہیں کہ تجھ پر واجب ہے کہ آج یہ پیغام پہنچا۔ ما انزل الیک من ربک، یہ وہی پیغام ہے جو معراج کی رات میں نے تجھے پیغام دیا تھا کہ اس کو پہنچانا ہے۔ یعنی جو تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ یہ نازل ہو چکا ہے، آج اس کو عملی جامہ پہنا دے، آج وہ پیغام پہنچا اپنی امت تک۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ تو نے آج فعل کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو تو نے مکہ اور مدینہ میں جتنے بھی پیغام پہنچائے ہیں ان کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ جی کوئی کام نہیں۔ یا رسول اللہ، فما بلغت رسالتہ، یعنی کہ یہ بھی بڑا سخت جملہ ہے اور ہے اللہ کا ہے اور رسول کے لیے ہے، ہم نے تو پڑھنا ہے اور آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ تو نے آج کام نہ کیا تو گویا کہ تو نے رسالت کا جو حق ہے یا کام ہے وہ نہیں کیا۔ اچھا جڑے بندے اٹھ کے گئے نہیں روٹی کھان گئے نہیں، ساہ ماسا اتنے پھلیاں دے گئے، پھلے چل دے پہن جڑے ساہ لین گئے۔ جی بسم اللہ۔ صرف یہ شخصیت پرستی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بسم اللہ، محبت سارا نا ماشاءاللہ۔ ہم تو قبلہ آغا صاحب کو کے لیے، میں بھی آغا صاحب کو سننے کے لیے آیا، آپ بھی آئے تھے۔ تو جو علم والے ہیں، جو علم کو پسند کرتے ہیں، اللہ نے جو 4 جملے دیے ہیں زندگی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اچھا پہلا جملہ ہے کہ بلغ، ذرا دھیان پرویز بھائی ذرا دھیان توجہ فرمایا جی۔ پہلا جملہ سر جی کیا ہے؟ بلغ۔ بلغ کا تعلق ہے، تبلیغ کا تعلق ہوتا ہے زبان کے ساتھ، تبلیغ کا تعلق زبان کے ساتھ۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ میری زبان ہل رہی ہے تو میں پڑھ رہا ہوں نا، یعنی تبلیغ، پیغام۔ اچھا لفظ بلغ کا تعلق ہے زبان کے ساتھ۔ اگلا جملہ ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ تو نے کام نہ کیا تو کام کا تعلق ہوتا ہے ہاتھوں کے ساتھ، تبلیغ کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، تو فعل کا تعلق ہاتھوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نبی کو یہ فرما رہا ہے کہ زبان سے کہہ دے، ہاتھوں سے کر کے دکھا دے۔ سبحان اللہ، حیدری یہی ہے نا، بھی زبان سے کہہ دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ تو نے فعل یعنی ہاتھوں سے کر کے نہ دکھایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، گویا کہ تو نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اچھا آگے اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ مومنہ دی تعداد گھٹ ہے، بھی مومنین کی تعداد بہت کم ہے۔ قلت المتقین و قلت المومنین و قلت المتقین و کثرت المنافقین، منافقوں کی کثرت ہے، مومنین کے مومن شروع تو لے کے گھٹ ہوندے جے، جو خالص ہوتے ہیں یہ شروع سے لے کے ہی
یعنی آدم علیہ السلام سے رسول پاک کی زندگی میں مدینہ منافقین سے بھر چکا تھا، توجہ ہے. پھر آخری خطبے میں تو پھر کمال ہی ہو گیا نا. اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ مومنین کی تعداد کم ہے، متقیوں کی تعداد کم ہے، وَقَسْرَةَ الْمُنَافِقِينَ منافقین کی کثرت زیادہ ہے. اور جس بندے سے تو ڈر رہا ہے تو آج اعلان کر، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں اللہ ہو کر وعدہ کر رہا ہوں، میں ہر اس بندے کے شر سے تجھ کو بچا لوں گا، میں جو تیرا رب ہوں. یاسمک، میں تجھے بچا لوں گا، تو اعلان کر. 3 مرتبہ یہ. اچھا، پورے قرآن میں 6666 آیات متفق ہے. شیعہ سنی جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک یہ رہنا ہے، اس کی تعداد ہے 6666. 6666 آیات میں یہ واحد آیت ہے، یہ جو یا رسول والی آیت ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو آج پڑھ کر سنا، اعلان کر، جس بندے سے تجھے خطرہ ہے، یاسمک من الناس، میں تجھ کو لوگوں کے شر سے بچا لوں گا. یا اللہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر کے میدان میں، اور غدیر کا میدان بھرا ہوا ہے 1.25 لاکھ حاجیوں سے، 1.25 لاکھ نمازیوں سے، 1.25 لاکھ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھرا ہوا ہے. تو فرما رہا ہے کہ میں بندوں کے شر سے بچا لوں گا. اچھا، بندہ آج کرنے جاوے شر لے کے آنا یا خیر لے کے آنا ہے؟ بے آج بندہ گناہ بخشوان جاندہ ہے نا. یہ ایسے ہی ہے نا، 12-13 لاکھ روپیہ لگا کے بندہ کوئی شر تو نہیں لے کر آتا نا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تو یہ اعلان کر، میں تجھے لوگوں کے شر سے بچا لوں گا. تو پتہ چل گیا نا کہ جس عمل میں علی نہیں ہے وہ اللہ کے نزدیک کل بھی شر تھا، آج بھی شر ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. جس میں علی نہیں ہے، اگر علی نہیں ہے تو پھر شر ہے، اگر علی ہے تو پھر خیر ہے، پھر خیر ہے. چلو، یہ خیر پہ میں جملہ پڑھ رہا ہوں. رسول پاک نے جبرائیل کے 3 مرتبہ نازل ہونے کے بعد جبرائیل ہر آیت کو لے کر 1 مرتبہ آیا ہے، یہ آیت 3 مرتبہ لے کر آیا ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ جبرائیل دوبارہ جا اور اللہ کو میرا پیغام دے کہ ان عرب والوں نے لا الہ الا اللہ بڑی مشکل سے پڑھا ہے، پھر محمد رسول اللہ اس سے بھی بڑا مشکل، منافقین تو اب بھی محمد رسول اللہ کے منافق ہیں، یہ علی ولی اللہ کیسے پڑھیں گے؟ یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سے کہہ کہ میری معذرت ہے. جبریل پھر گیا، جبریل پھر آیت لے کر آیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پیغام پہنچا. پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، پھر میری معذرت. 3 مرتبہ نبی نے جب معذرت کی تو 4تھی مرتبہ پھر جبریل نے یہ پیغام سنایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ تو نے کام آج نہ کیا تو وہ اللہ ہو کر کہہ رہا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. تو نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ 3 مرتبہ جبریل علیہ السلام جو ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہر آیت 1 مرتبہ لے کر آئے. اس آیت کو حبت علیہ جبرائیل ثلاثۃ مرات، حضور فرما رہے ہیں کہ اس دن جبریل 3 مرتبہ گیا ہے، 3 مرتبہ مجھ پر نازل ہوا ہے. اب حضور نے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ کو حکم دیا کہ بلال، کچھ افراد آگے چلے گئے ہیں، غدیر سے آگے نکل گئے ہیں، اور کچھ پیچھے ہیں. مجمع تھا 1.25 لاکھ کا. کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. ان کو اب بلوانا کیسے ہے، اکٹھا کیسے کرنا ہے؟ حکم بڑا سخت ہے. تو حکم رسول سے، میری طرف دیکھنا، حکم رسول سے جناب بلال ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے، اور ٹیلے پر کھڑے ہو کر جناب بلال نے یہ اعلان کیا کہ حی علی خیر العمل، کہ بہترین عمل کی طرف پلٹ آؤ. حی علی خیر العمل، کہ بہترین عمل کی طرف پلٹ آؤ.
3 مرتبہ اذان میں یا 2 مرتبہ اذان میں حی علی خیر العمل، جناب بلال نے حکم رسول سے جب اعلان کیا تو سب سمجھ گئے کہ خیر العمل کس کا نام ہے۔ سارے سمجھ گئے کہ خیر العمل ہے کس کا نام۔ یا اللہ معاف کرنا، سارے کے سارے حاجی حج کر کے آ رہے ہیں، فرمایا کہ حج عمل کا نام ہے، حج میں نماز ہے، نماز عمل کا نام ہے، روزہ عمل کا نام ہے، زکوٰۃ عمل کا نام ہے، عمل کا نام ہے، خمس عمل کا نام ہے، جہاد عمل کا نام ہے، لا الہ الا اللہ عمل کا نام ہے، محمد رسول اللہ عمل کا نام ہے، قرآن کی تلاوت عمل کا نام ہے، علی خیر العمل ہے۔ یہ خیر العمل ہے۔ اور یہ اذان میں جملہ، یہ ارشاد بھٹی نے بھی سوال کیا تھا پیر سید علامہ شہنشاہ نقوی سے، یہ جو انٹرویو چلا ہے اس میں یہ کہا تھا کہ آپ کی اذان میں علی ولی اللہ نہیں ہے، لیکن آپ کی اذان میں حی علی خیر العمل ہے۔ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ موطا امام مالک نے، کتاب کا نام بھی موطا امام مالک، امام مالک نے اس روایت کو لکھا کہ حی علی خیر العمل کا جملہ رسول پاک کے زمانے میں موجود تھا۔ حی علی خیر العمل کا جملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں موجود تھا۔ حی علی خیر العمل کا جملہ حضرت عمر کے زمانے میں موجود تھا۔ یعنی اذان میں رسول پاک کے زمانے میں اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں حی علی خیر العمل کا یہ جملہ اذان میں موجود تھا۔ پھر اس جملے کو اذان سے جب عامر آئے ہیں انہوں نے نکال دیا۔ امام رضا سے پوچھا گیا کہ مولا اس جملے کو اذان سے کیوں نکالا گیا؟ فرمایا کہ جب مؤذن اذان میں حی علی خیر العمل کا جملہ پڑھتا تھا پھر مکے مدینے والوں کو غدیر والا منظر یاد آ جاتا تھا۔ غدیر کا منظر یاد آ جاتا تھا۔ وہ رسول پاک کے بازو اور مولا امیر المومنین کے ہاتھ، من کنت مولا فہذا علی مولا کا منظر، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے توجہ ہے۔ حی علی خیر العمل سے مراد اشہد ان علی ولی اللہ ہے، توجہ ہے، کیونکہ پوری دنیا میں حی علی خیر العمل اگر اذان میں ہے تو وہ شیعہ اذان میں ہے، جبکہ یہ جملہ رسول کے زمانے میں تھا، اصحاب کے زمانے میں تھا اور ہے۔ اگلا جملہ جڑا ہے وہ تو پھر کیا ہی کہنے، ان اللہ لا یہدی القوم آیت ایک ہے، جملے اس کے 4 ہیں۔ یہ آخری جملہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو آڈے تو دعا لینی ہے، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کافروں کو نہیں، یہ آیت کا آخری حصہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ بے شک اللہ کافر قوم کو، یعنی جو بھی کافر ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ شیعہ سنی کتابوں میں کتابوں کا نام نہیں لے رہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، یعنی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت غدیر کے میدان میں نازل ہوئی ہے اور اس کا آخری حصہ ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اللہ، جب یہ آیت ہی غدیر کے میدان میں نازل ہو رہی ہے اور تو اعلان کر رہا ہے اور نبی کے ذریعے اعلان کر رہا ہے کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اس پورے میدان میں کافر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ غور نہیں دیا یار، تسی توجہ ہے، اس پورے میدان میں سارے کے سارے رسول پاک کے صحابہ کرام ہیں، اس پورے میدان میں سارے حاجی ہیں، سارے نمازی ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ یا اللہ، تو اس میدان میں کوئی ظاہری طور پر نہ کوئی کافر ہے، نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی مجوسی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو قرآن کا اصول یہ ہے سر جی، قرآن کا اصول یہ ہے کہ قرآن سوال بھی خود کرتا ہے، قرآن جواب بھی خود دیتا ہے۔ یہ قرآن میں سوال ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اس کا جواب 26واں پارہ سورہ محمد میں آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان الکافرین لا مولا لہم، کہ بے شک کافر وہ ہیں جن کا مولا نہیں ہے۔ ان الکافرین لا مولا لہم، کہ بے شک کافر وہ ہیں کہ جن کا مولا یعنی مددگار نہیں ہے۔ اور اس میدان میں اعلان کن کا ہوا ہے؟ مولا کا۔
پریشان ہو گئے جی. میں ممبر پہ کھڑا ہوں, میں نے خود کتابوں میں پڑھا, میں کیسٹی مولوی نہیں ہوں. غدیر جب ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہی موسم تھا جو آج ہے. جون کا مہینہ تھا, جیٹھ ہاڑ, یہ تو ساون بھادرو, ہوتے ساون بھادرو نہیں ہوں. بسم اللہ ماشاءاللہ. زوار عربی مولا کے ذاکر, یہ ان کا نام ہے زوار عربی, اور میں ہوں فاضل عربی. جو ہے میں نے 1994 یعنی 1954 عربی فاضل کیتا ہے. 94 1900 نہیں, یہ دسنا ضروری ہے کہ وہ دسنا اس پر ضروری ہے کہ ہن جڑے بندے کیسٹاں تو بھی مولوی بنے نے, وہ اگر علامے نے تو پھر ساڈا تک بندہ دسنا بھی میں آ کچھ کیتا ہے. توجہ ہے, جو آپ کے پاس ڈگری ہے آپ کا حق بنتا ہے, کیونکہ بندے ویسے بندے کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو الحمدللہ میرے پاس عربی کی 8 ڈگریاں موجود ہیں. میں عالم بھی ہوں, ڈگری موجود ہے. میں فاضل بھی ہوں, ڈگری موجود ہے. میں ادیب بھی ہوں, ڈگری موجود ہے. اور عربی فاضل پاکستان کی آخری ڈگری ہے. اس سے اتنے ڈگری کوئی ہے ہی نہیں. مقصد یہ ہے, یہ اتنی ڈگریاں حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بندوں تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے, درود پڑھ لو محمد والے محمد کی ذات پہ. بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد والے. بس آخری جملہ فضائل کا. مہمان ذاکر تشریف فرما ہو گئے. دل تسی کہ میں تو پورا غدیر سنانا ہے. 3 گھنٹے کا خطبہ ہے غدیر کا. جی بسم اللہ. نہیں, میں آپ کو بور نہیں ہونے دوں گا, پریشان بھی نہیں کروں گا. نہیں اللہ نہ کرے. یہ میرا گھر ہے, یہ خصوصی یہ میرا گھر ہے, بلکہ پوری پتوں کی کونا میرا گھر ہے. آپ ہی کے ہاتھوں سے ہم بڑے ہوئے ہیں, اور یہیں سے ہم خطیب بنے ہیں, اور یہیں سے ہم پورے پاکستان میں اسی گاؤں سے, یہ اس گاؤں کی دھرتی کی ایک برکت ہے. میں نے یہاں پہ 4 سال 5 سال مسجد میں خدمت بھی کی ہے. توجہ ہے نا. تو یہ بڑے جو بچے, اب بچے جو ہیں یہ بچوں والے ہو گئے ہیں, وہ میرے شاگرد ہیں. توجہ ہے. تو یہ میں اس یہاں کا یعنی کہ میزبان ہوں, یہ مہمان ہے, لیکن میں انشاءاللہ مضمون پورا ہی سنانا ہے تو اور ہے. بسم اللہ. بس جلدی. 109 اصحابہ اکرام ہیں جن کے نام میرے پاس موجود ہیں. کتنے صحابہ اکرام بولا ہے ذرا. میں اس مجلس میں کدی فیس نہیں لئی. توجہ ہے. نہیں جی, میں کدی کسے کو منگی نہیں. میں کدی پرانی پتوں دے کسے بانی کو مطالبہ نہیں کیتا کہ میں نو پیسے تسی اینے دیو یا اینے نہ دیو. ٹھیک ہے. جی بسم اللہ جی. ٹھیک ہے. ٹھیک. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات میں. یہ مولا کی نیاز ہے. میں بتاتا ہوں, میں انہاں دے کیونکہ انہاں نو علم واوا علم دا اعزا چڑھے ہے. میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. میرے مولا کی شان میں ایک شاعر گزرا ہے فرزدق. امام زین العابدین کی شان میں اس نے دشمنوں کے سامنے اللہ کے سین خانہ کعبہ میں ایک قصیدہ پڑھا تھا حشام بن عبد الملک بن مروان کے سامنے. اس کا نام تھا فرزدق, اور اس قصیدے کے 40 شعر تھے, اور اس نے 40 شعر ہی پڑھے. حشام جو اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ تھا, امام زین العابدین کی شان میں اس نے قصیدہ پڑھا. اس قصیدے کے 40 شعر تھے. میرے مولا نے اس کو جو نیاز دی ہے وَأَرْزَقَهُ 40 سَنَةً, پورے 40 سال کا لنگر ایک ہی وقت میں دے دیا. اے علی علی مشکل احمد کشا علی
جی جی ڈیمانڈ نہیں، ہماری بھی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہماری بھی ڈیمانڈ نہ کل تھی نہ آج ہے اور نہ ہی ہے۔ بانیان ذاکرین کو اپنی مرضی سے جتنی مرضی نیاز دے دیں۔ توجہ ہے، میرے مولا نے فرمایا کہ فرزدق، یہ 40 سال کا لنگر میں تجھے دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں، میں اس سے زیادہ بھی دے سکتا تھا کیونکہ تیری عمر ہی 40 سال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، تیری عمر ہی 40 سال ہے۔ میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ تیری زندگی اتنی ہے، میں سید الساجدین تجھ کو اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہوں، کیونکہ جو تو نے ہماری وکالت کی ہے دشمنوں کے دربار میں کھڑے ہو کر اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر، یہ تو نیاز کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی مومنین، ذاکرین، واعظین، خطبہ کو نیاز دینا میرے مولا کی سنت ہے، لیکن ڈیمانڈ نہیں، اس میں ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جو دے اس کو رکھیں اور مولا کا شکریہ ادا کریں۔ 109 صحابہ، مجھے پڑھنے دیں، آپ میرے محترم ہیں، واجب الاحترام ہیں۔ 109 صحابہ کرام نے رسول پاک اور مولا علی کے اس اعلان ولایت پر مبارکیں دی ہیں۔ جنی گرمی تو انہوں ہے اس تو زیادہ مینوں، کیونکہ میں ویس کوٹ بھی پائی ہے۔ توجہ ہے، نہیں، یہ کوئی علماء میں سے نشانیوں میں سے کہ نشانی ہوتی ہے سر پہ امامہ رکھنا جب آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور اباقبا بھی یہ ایک علماء میں سے، چلو وہ گرمی دے لحاظ میں پا لی تو میں لا نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، تو میں مجلس بھی پڑھنی ہے اور قبلہ نو بھی ٹائم دینا۔ توجہ، 109 صحابہ کرام نے مبارکیں دی ہیں، وہ ایک نام میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں، صحابہ ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت 109 صحابہ نے مولا کے اس اعلان پر مبارکیں دیں۔ تے ایڈی گرمی دا، اتھے بھی ایڈی گرمی سی کہ ایک بزرگ جڑے سن او نویں کو مسلمان ہوئے، تے او سر تو لے کے پیراں تک پسینہ پھر 3 گھنٹے دا خطبہ، تے پچھو آج دے تھکے، توجہ ہے، 3 گھنٹے کا خطبہ، پھر حج کے تھکے ہوئے، پھر اتنا لمبا خطبہ۔ ہم تو ایک آیت پڑھتے ہیں، رسول پاک نے مولا علی کا اعلان کرنے سے پہلے قرآن کی 60 آیتوں کی تلاوت پہلے کی ہے، اعلان بعد میں کیا ہے۔ یعنی رسول پاک نے قرآن کی 60 آیتوں کی تلاوت پہلے کی ہے، اعلان ولایت بعد میں کیا ہے۔ اور ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس کرو، تہاڈی مہربانی، گرمی بڑی ہے۔ اتنی گرمی تھی کہ اگر وہاں پر چنے رکھ دیے جاتے تو وہ بھن جاتے۔ انہوں نے اپنی پگڑیاں اتاری، بزرگوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر ایک پلو سر کے اوپر تھا اور ایک پلو 2 پاؤں کے نیچے، پھر خطبہ سنا، توجہ ہے، پھر یہ خطبہ سنا گیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بس کریں، گرمی بڑی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا او بزرگ بہ جا، تینوں گرمی دی پئی ہے، مینوں رسالت دی پئی ہے۔ آئے آئے حیدری یا علی، آپ نے دعا دینی ہے، توجہ ہے، تو انہوں گرمی دی پئی ہے، حکم ہے کہ اِن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ تو نے آج کام نہ کیا، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آخری جملہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار ہمارے نبی کی نبوت پر ہے، اور ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت کا دار و مدار اس اعلان پر ہے۔ چلو آخری سیانے بندے کہتے ہیں کہ 100 ہتھ رسا دے سرے تے گنڈ مار لگا جی چودھری اللہ تا۔ ان پورے مجمع میں جو سب سے بزرگ ترین صحابی تھے ان کا نام ہے سلیمان محمدی۔ قبلہ آخری گل کر اللہ بخشے، محمد علی گور صاحب نے تھے مجلس پڑھی تھے کل 17 سفر والے دن، گور صاحب نے انہوں نے جملہ سی، انہوں نے کہ جدو ذاکر مولوی آکھے نا جی آخری جملہ، تو وہ جڑا آخری جملہ ہوندہ نا وہ پورے گھنٹے دا ہوندہ جی۔ وہ آخری جملہ کتنے گھنٹے دا ہوندہ ہے؟ 1 گھنٹے دا ہوندہ ہے، لیکن میں تو جان چھوڑنے لگا ہوں جی، بسم اللہ، میں چھوڑنے لگا بسم اللہ جی، علمی انشاءاللہ۔ میں نے کبھی قرآن اور حدیث اور تاریخ، ہاں جی، قرآن حدیث اور تاریخ اسلام کے علاوہ الحمدللہ جو مجھے سننے والے ہیں، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، میں نے کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ یہ 2 فرشتے جو ہیں یہ جو تواڈے کول نے تو میرے کول بھی نہیں، یہ لکھنے والا بھی لکھ رہا ہے، یہ لکھنے والا بھی لکھ رہا ہے۔ سلیمان محمدی کی اس وقت جو ایج تھی وہ تھی 360 سال،
360 سال یا 50 سال، 2 عرف آیت یعنی 350 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری وصی تھے۔ تو حضور کا کلمہ پڑھا اور مومن اور پھر اہل بیت کے محب اور پاک بی بی کے در پہ یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے وہ ہے کہ جس نے داڑھی کے ساتھ بہاری دی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے۔ انہوں نے سوال کرتا غدیر دے وچ کہ یا رسول اللہ، اتنے بزرگوں کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ مجھے بھی چھوڑ کر، بھی 350 سال دے بابے نو بھی چھڈ کے علی نو ہی بناتا جے۔ علی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، پکھے چل گئے، بسم اللہ، پکھے چل گئے، بسم اللہ۔ اب آخری جملہ، یا رسول اللہ، یہ اتنا بڑا کام ام عندک ام عند اللہ، اللہ کی طرف سے علی کا اعلان یا اپنی مرضی سے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یا سلیمان لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اے سلیمان یاد رکھ، اللہ کبھی بھی اپنے قانون قدرت کو تبدیل نہیں کرتا، خلیفہ جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے، خلیفہ جب بھی بناتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں، جبریل 3 مرتبہ نازل ہو چکا، یا ایھا الرسول والی آیت مجھ پر نازل ہو چکی، جبریل اس وقت میری دائیں جانب، میکائیل میری بائیں جانب، میرے صحابہ سامنے گواہ، اللہ نے سب سے پہلے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں کے کہنے کے باوجود خود اعلان کیا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کا پروگرام نہیں تھا کہ آدم خلیفہ بنے، توجہ ہے، ان کا پروگرام نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نمازی ہیں، توجہ ہے، ہم نمازی ہیں، ہم تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، ہمیں بنا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، انی عالم من اللہ ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں سب سے پہلے زمین پر آدم کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اے سلیمان یاد رکھ، اللہ نے سب سے پہلے اپنا نائب، اپنا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم نے اپنی اولاد میں سے اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب شیس کو بنایا، شیس نے انوش کو بنایا، انوش نے ملاحیل کو بنایا، ملاحیل نے مست و شلق کو بنایا، مست و شلق نے لمک کو بنایا، لمک نے نوح کو بنایا، نوح نے سام کو بنایا، سام نے ارفشر کو بنایا، ارفشر نے آبر کو بنایا، آبر نے شالح کو بنایا، شالح نے کالے کو بنایا، کالے نے اسرو کو بنایا، اسرو نے نہور کو بنایا، نہور نے تارخ کو بنایا، تارخ نے ابراہیم کو بنایا، ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے اپنا نائب جناب اسماعیل نے کدار کو بنایا، کدار نے حمل بنت حمشی کو بنایا، حمل بنت حمشی نے عاد کو بنایا، عاد نے عز کو بنایا، عز نے عدنان کو بنایا، عدنان نے نزار کو بنایا، نزار نے فہر کو بنایا، فہر نے لوئی کو بنایا، لوئی نے کعب کو بنایا، کعب نے قصہ کو بنایا، قصہ نے عبد مناف کو بنایا، عبد مناف نے جناب ہاشم کو بنایا، ہاشم نے عبد المطلب کو بنایا۔ جب عبد المطلب کو بنایا تو اللہ نے میرے دادے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے، ان 10 بیٹوں میں سے اپنا نائب اس قانون کے مطابق میرے چچے ابو طالب کو بنایا ہے۔ اے سلیمان، ابو طالب اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفے کا نام ہے، اور تسی کلمے پوچھ دے پھر دے ہو، اللہ کے نائب کا نام ہے۔ یا علی علی اور شیب ابی طالب میں جب میرا چچا ابو طالب جا رہا تھا مجھ محمد کے سر پر وہ خلافت والی دستار باندھ کر جا رہا تھا، آج میں اللہ کے حکم سے علی کو بنا رہا ہوں، علی حسن کو بنائے گا، حسن حسین کو بنائے گا، حسین زین العابدین کو بنائے گا، زین العابدین محمد باقر کو بنائے گا، محمد باقر جعفر صادق کو بنائے گا، جعفر صادق موسیٰ کاظم کو بنائے گا، موسیٰ کاظم علی رضا کو بنائے گا، علی رضا محمد تقی کو بنائے گا، محمد تقی علی نقی کو بنائے گا، علی نقی حسن عسکری کو بنائے گا،
اے سلیمان جب میرا 11واں نائب اور امت کا 11واں امام دنیا سے جا رہا ہوگا میرے اس بیٹے کو امام بنائے گا، اسم و اسمی جس کا نام میرا نام ہوگا، وہ کنیت و کنیتی جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وہ جسم و جسمی جس کا جسم محمد جیسا ہوگا، جس کا اٹھنا محمد جیسا ہوگا، جس کی کردار محمد جیسا ہوگا، جس کا بولنا محمد جیسا ہوگا، جس کا لیٹنا محمد جیسا ہوگا، وہی میرا 12واں بیٹا ہوگا، اللہ کا گھر ہوگا، اس کے قدم ہوں گے، عیسیٰ کا سر ہوگا۔ بس آخری بات، میرے پاک نبی نے حضرات مومنین غدیر کے میدان میں صرف علی کا اعلان نہیں، علی سے لے کر مہدی تک 12 کا، اور نام بھی لیا۔ کیوں نام لیا؟ کیونکہ مر جانا ہے۔ سب سے بڑی پیشی اللہ کے دربار میں اولاد آدم کی۔ میرے پاک نبی نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، فرمایا میرے جانے کے بعد علی ہے، اور علی کے 11 بیٹے امام ہیں اس امت کے۔ علی سے لے کر مہدی تک میرے پاک نبی نے پوری فہرست 12 کی بیان اس لیے کی ہے کیونکہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو آواز قدرت آئے گی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر ایک کو اپنے دربار میں بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ تیرا میرا انجام جو ہونا ہے وہ امام کے ساتھ ہونا ہے۔ جس کو بھی تو امام ماننا ہے مان، دنیا اختیاری ہے، تیری مرضی ہے، لیکن غدیر کے میدان میں تیرے نبی نے جھگڑا ختم کر دیا ہے کہ امت کے امام کل بھی 12 تھے، امت کے وارث آج بھی 12 ہے، اس کے پہلا نام علی ہے، آخری ہادی و مہدی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والا ہوگا۔ سب سے پہلے امام ہے علی۔ علی کے زمانے کے شیعہ علی کے پیچھے ہوں گے، امام حسن کے زمانے کے شیعہ 2 اماموں کے پیچھے ہوں گے، علی کے پیچھے بھی، امام حسن کے پیچھے بھی، امام حسین کے زمانے کے جو شیعہ ہوں گے وہ 3 اماموں کے پیچھے ہوں گے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے شیعہ 6 اماموں کے پیچھے ہوں گے۔ نتیجہ دے رہا ہوں تو اور میں کتنے خوش قسمت ہیں، ہم ہیں 12ویں کی ریت، اور قیامت والے دن ہم 1-2 کے پیچھے نہیں ہوں گے، ہم علی سے لے کر مہدی تک 12 کے پیچھے ہوں گے۔